باہر آ چکے ہیں, آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. گاڑی لاک کرو, چلو رہا کر دیا گیا ہے, جا رہے ہیں. علی شان وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ السلام علیکم, میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کی وجہ سے ہم ہیں, جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. مبارک ہو پاکستانیوں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جس نے گھسیٹنا تھا وہ ایوان وزیر اعظم ہے, جسے گھسیٹا جانا تھا وہ ایوان صدر میں ہے. اور اب سے چند لمحے پہلے آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے 14ویں آئینی صدر منتخب ہو گئے. اس کی ڈیٹیلز کیا یہ شیئر کروں گا. عمران ریاض خان, جن کی آج صبح ضمانت منظور ہوئی تھی زمان پارک کے باہر جلاؤ گھراؤ کیس میں, کچھ دیر پہلے گھر پہنچے ہیں. شروع میں آپ نے کچھ مناظر دیکھ لیے ہوں گے, باقی سٹوری کیا ہے وہ ڈیٹیلز آگے شیئر کروں گا. علی امین گانڈا پور کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جو منتخب ہو چکے ہوں گے یا جو پوزیشنز لے لیں گے پی ٹی آئی کے امیدواران, کسی بھی صورت میں بعد میں آہستہ آہستہ انہیں نکال باہر کرنے کی صحیح کی جائے گی. یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے. علی امین گانڈا پور کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے, کہاں سے سٹارٹ ہوا, اینڈ کہاں پر ہوگا, یہ شیئر کروں گا. اب آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے. سوچئے ذرا, مریم نواز صاحبہ سے متعلق نازیبہ الفاظ ایک واٹس ایپ گروپ میں کسی نے کہے تو جھٹکا لگ گیا حکومت کو بھی اور ریاست کو بھی. اس کے اوپر ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی, اور اسی طرح کی ایف آئی آر پی ٹی آئی کی ایک خاتون رکن قومی اسمبلی کے خلاف بھی ہوئی ہے. یہ ڈیٹیلز کیا ہیں یہ میں شیئر کروں گا. اس لیے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے تاکہ تمام تر انفارمیشن فلو انٹیکٹ رہے. ایک اور گزارش, اگر آپ نے چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا 300K یعنی 3 لاکھ سبسکرائبرز ہو گئے, تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت محبتیں. ایک اور بات, کچھ لوگ نیچے کامنٹس کرتے ہیں کہ جی یہ ساری خبریں تو تقریباً آ چکی ہوتی ہیں. تو میری جان, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خبر ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو گزشتہ 24 گھنٹے سے ریلیٹڈ ہو. جو آگے کی بات بتائی جاتی ہے وہ تجزیہ ہوتا ہے, اور میں کبھی کبھی کر جاتا ہوں. تو میں ہوا میں تیر تو چھوڑ نہیں سکتا, ہر 2 منٹ بعد آپ کو بتاؤں کہ آج یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, جو ہمارے یوٹیوبرز کرتے ہیں, اکثر یوٹیوبرز کرتے ہیں. تو ہماری بڑی سالڈ سبسٹینشل ایویڈنس بیسڈ خبر ہوتی ہے جو ہم دیتے ہیں تاکہ کوئی غلط چیز آپ تک نہ پہنچے. اور انالیسس بھی ایسا ہوتا ہے کہ جاندار اسٹرانگ, انشاءاللہ اس میں پھر آپ کو کوئی غلطی کمی کوتاہی نظر نہیں آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے جو نکلتا ہے وہ پھر وہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ علی امین گانڈا پور والی جو خبر میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں نا, یہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا. سب سے پہلے جی ٹاپ سٹوریز آج کی شامل کرتے ہیں. پہلی ٹاپ سٹوری, جناب آصف علی زرداری صاحب, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز پی, ٹھیک ہے, اور شریک چیئرمین پی, 2 عدد جماعتیں ہیں. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد صاحب بھی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے داماد بھی تھے, بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے شوہر بھی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ اگر کسی کے دور میں مکمل ہوئی تو وہ زرداری صاحب تھے, ان کے دور میں مکمل ہوئی تھی. اور اب زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کا کامبو بنا دیا گیا ہے, بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے وٹ ایور, میں اس پہ اوپر زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن اتنا ہے کہ آصف علی زرداری ملک کے 14ویں صدر منتخب ہو گئے, اور محمود خان اچکزئی کو صرف 119 ووٹ پڑے تھے. اور پڑھنے بھی اس لیے تھے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تو ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا, بہت ساری چیزیں ابھی ایمبیگوس تھیں. تو بہرحال صاف اٹ واز رائٹنگ آن دا وال کہ زرداری صاحب جو ہے وہ ملک کے پریزیڈنٹ بن جائیں گے. اب یہ کامبو کتنا سٹرانگ رہتا ہے آنے والے دنوں میں, جو ہیرارکی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چچا وزیر اعظم بھتیجی وزیر اعلیٰ, تو پتہ چلے کہ ہو سکتا ہے باپ صدر تو بیٹا وزیر اعظم, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ نے 5 سال تو مکمل کرنے ہیں. ہو سکتا ہے حکومت آگے پیچھے ہو جائے یا پرائم منسٹر کو جھٹکا لگ جائے. باقی دوسری طرف کی جو کہانی ہے وہ بھی مجھے سنانی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ گھمبیر اور انجانی ہے, لیکن سنانے کے لیے بات بہرحال بات ہوتی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھنا پڑتی ہے, وہ میں رکھ دوں گا جی. دوسری سٹوری یہ ہے کہ علی امین گانڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے.
علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کیونکہ پرتشدد واقعات میں ملوث رہے ہیں تو اس لیے ان کو نااہل کیا جائے اور ان کو وزارت اعلیٰ کی سیٹ سے برطرف کیا جائے. تو وہ درخواست قابل سماعت ہے نہیں ہے، اس کا فیصلہ چند دن میں ہو جائے گا. اس کے اوپر فیصلہ کیا آتا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. لیکن کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ وہ تمام اراکین قومی صوبائی اسمبلی یا عہدہ پانے والی شخصیات جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہوگا، ان میں سے کچھ تو آزاد جو ہوں گے وہ مینج ہو چکے ہوں گے، یعنی دوسری جماعتوں کے ساتھ جڑ چکے ہوں گے. جو نہیں ہوئے ہوں گے ان کو اگر کوئی پوزیشن یا پوسٹ ملے گی تو ان میں سے ایک ایک کر کے وہ ڈسکوالیفائی ہوتے رہیں گے. اس کے اوپر پھر بائی پولز ہوگا اور بائی پول میں جیتنے والا جو ہوگا وہ دوسری جماعت کا کوئی امیدوار ہوگا تاکہ اس والی پارلیمان کو سٹرینتھن کیا جا سکے. یہ ہو سکتا ہے، یہ کرینہ از قیاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس چیز سے بچ جائیں، لیکن اس میں زیادہ سختی آ سکتی ہے آنے والے چند دن میں. اور آپ دیکھیے گا کہ حالات اتنے آسان نہیں ہوں گے جتنے آسان ہمیں بظاہر دکھائی دے رہے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں تھرڈ ٹاپ سٹوری کی. تھرڈ ٹاپ لیڈ از مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ کے اوپر تنقید کرنا لگتا ہے ایسا ہے کہ جرم بن گیا. اس کی میں ریزن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ کسی نے شاید یہ چیز وٹنس کی ہوگی. یہ میں تلاشا آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. صابر شاکر صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہوا ہے، یہ ذرا پڑھ لیجئے گا. مریم نواز کی توہین پنجاب پولیس نے مدعی بن کر پہلا مقدمہ درج کرا دیا. ایف آئی آر پڑھنے کے قابل ہے. پولیس گشت پر تھی، انہوں نے جرم کی تلاش میں ایک ایپ کھولی. یہ واٹس ایپ تھی، وہاں ایک واٹس ایپ چیٹ گروپ تھا، اس کے اندر ایک کمنٹ تھا جو کہ مریم نواز کے خلاف تھا. اس لیے ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت کانسٹیبل اور دیگر نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. تو یہ میری نظر میں فسطائیت کا نیکسٹ لیول ہے. تنقید جو ہوتی ہے وہ برداشت کرنی چاہیے. مجھے رحمان ملک صاحب کے دور کا، مرحوم کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا. اس وقت وزیر داخلہ تھے زرداری صاحب کو، اس وقت ایس ایم ایس کے اوپر بڑے ٹھیک ٹھاک تنقید کا سامنا تھا اور وہ مسٹر 10% اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. تو رحمان ملک صاحب نے جو ہے نا وہ ایک کام کیا، انہوں نے کہا مہربانی کریں یہ جو ایس ایم ایس اس طرح کے فارورڈ بھیجتے ہیں، اس وقت تو واٹس ایپ والا سین بھی نہیں تھا، جو ایس ایم ایس اس طرح کے فارورڈ بھیجتے ہیں ان کے خلاف اب ایف آئی اے کارروائی کرنے جا رہی ہے، تو اس لیے محتاط ہو جائے. تو پھر لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہری بہہ رہے ہیں. زرداری صاحب تو پاکستان کے دیانتدار ترین سیاستدان ہیں اور ملک میں تو اس وقت بہترین اشرافیہ نہیں بلکہ عوامی حکومت ہے. اور پھر نیچے لکھ دیتے تھے باقی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو لوگوں نے تنقید سے پھر بھی باز نہیں آنا. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تنقید سے باز آ جائیں گے تو وہ میرے خیال میں احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. دوسرا جو تراشا میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ تراشا دیکھیے گا. یہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے تنقید کی تھی. یہ رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو سخت سرزنش کا سامنا ہے. اور اس کے اوپر یہ محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، انہوں نے کچھ جملے کہے ہیں. وہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، کہتی ہیں شاندانہ گلزار کو عورت کارڈ استعمال کرنے نہیں دیں گے. شاندانہ گلزار کو اب ایف آئی اے انکوائری میں ثبوت دینے ہوں گے. شاندانہ گلزار پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے میں مصروف ہیں. شاندانہ گلزار پی ٹی آئی کے رکن ہیں، نہ سنی اتحاد کی. ضلع شاہ کی موت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. شاندانہ گلزار نے مریم نواز کے خلاف نامناسب بات کی. شاندانہ گلزار کے خلاف ایف آئی اے میں شکایت درج کرا دی ہے. شاندانہ گلزار کے پاس جو آڈیو ہے وہ دیں، اس کا فورنزک کرایا جائے گا. ضلع شاہ کے قتل کا الزام پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ہے. یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو اب کٹہرے میں لانے کے لیے تیاری پکڑ لی گئی ہے. تو اٹ واز تھرڈ ٹاپ لیڈ آف دا ڈے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. چوتھی ٹاپ لیڈ جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ آخر میں شیئر کروں، عمران ریاض خان سے متعلق اور اسد طور سے متعلق. تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں بولتی تصویروں کی. بولتی تصویریں آج کی 2 عدد بولتی تصویریں. پہلی بولتی تصویر یہ دیکھیں، یہ سربراہ ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، ان کا نام خالد مقبول صدیقی ہے. رولتے گئے ہیں پر چس ڈاڈی آئی ہے. ان کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے نا وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ ہوا ہوگا. اور اب آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. دوسری بولتی تصویر ملاحظہ کیجئے، یہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. یہ پاکستان کی ایک فیڈرل ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جناب عامر فاروق صاحب، ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں. اور ہینڈ شیک اس وقت ہو رہا ہے جب آصف زرداری صاحب کو منتخب کرانے کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی. میں تو اس طرح سے کہوں گا کیونکہ اس میں دوسری کوئی رائے ہی نہیں ہے بھائی. جس نے گھسیٹنا تھا وہ ایوان وزیر اعظم میں ہے، جس کو گھسیٹا جانا تھا وہ ایوان صدر میں ہے.
اور پھر باقی سب بھائی صاحبان اور پورا ٹولہ جو ہے وہ اپنی اپنی پوزیشن سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. تو مبارک ہو بھائی, پاکستان کو بہت بہت مبارک. پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. باقی تو یہ 25 کروڑ کیڑے مکوڑے ہیں, چپ ہو جائیں گے جی چی 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 چونچاں چونچاں کر کے. نواز شریف صاحب ان سے ہینڈ شیک کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. آگے جی ہم اپنا موسٹ پاپولر سیگمنٹ وائرل بیانات شامل کریں گے. اس کے اوپر جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے. ڈسکلیمر میں یہاں پر دوں گا. ڈسکلیمر یہ ہے کہ اگر میری بات کسی کو بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت. یا سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. پہلا وائرل بیان, مونس الہی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ حمزہ شہباز صاحب ان کے خاندان میں سب سے زیادہ نالائق ہیں, لیکن مریم بی بی کی حرکتیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ مقابلہ بڑا سخت ہے. مونس الہی صاحب کیسے کر لیتے ہو یار؟ اس لیے کیونکہ آپ باہر بیٹھے ہو تو کر لیتے ہو بھائی, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, مقابلہ واقعی بڑا سخت ہے. آگے جی, علی امین گنڈا پور صاحب, تمام سابق وزرائے اعلیٰ سے مراد واپس لے لی گئی ہیں. کسی کو شوق ہے تو اپنے خرچے سے سیکیورٹی بھی رکھے اور عیاشی بھی کرے. علی امین گنڈا پور. آتے ہی انہوں نے بڑے سخت اقدامات لیے ہیں, جیسے انہوں نے صحت انصاف کارڈ کو ری لانچ کر دیا, جیسے انہوں نے فالتو مقدمات ختم کرنے کے احکامات جاری کر دیے, جیسے بہت سارے لوگ روپوش تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے, کے پی کے میں رہنا شروع ہو گئے. جیسے انہوں نے ایک اور چیز کر لی, وہ یہ کہ جو لنگر خانے تھے ان کو اوپن کر دیا, تو انہوں نے اب سرکاری مراد جنہوں نے لی ہوئی تھی سابق وزرائے اعلیٰ ان سے واپس لے لی ہیں. تو بڑا اچھا کام کیا ہے. کیسے کر لیتے ہو یار, اللہ کرے یہ سسٹین کر بھی جائے. محمد مالک صاحب, ہمارے ملک میں جب آپ جرم کرتے ہیں تو سزا کی بجائے آپ کو انعام ملتا ہے. یہ ویسے بڑا افسوسناک ہے, المیہ ہے لیکن یہ ہے فیکچول. آپ کو انعام ملتا ہے. یہاں جس نے جرم کیا اس کو انعام ملا ہے, ان کو حکومتیں مل گئی ہیں, طاقت مل رہی ہے, مرات مل گئی ہیں, اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیں, نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں, ان کے خانوادے کو دیکھ لیں, مولانا صاحب کو پچھلے 16 مہینے کے دور میں دیکھ لیں, ایم کیو ایم کو دیکھ لیں. یہ سارے چہرے کون ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے. ہر 6-8 مہینے سال بعد یہ تبدیلیاں اوپر نیچے ہوتی ہیں اور پھر ان میں سے یہ چیز نکل کر سامنے آ جاتی ہے. واحد ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا عمران خان, جس نے ان کو ٹف ٹائم دیا تھا, پالیٹکس کے اندر بھی اور پھر پاور پالیٹکس کے اندر بھی, دونوں جگہ ان کو ناکام کیا. اس کے باوجود وہ جیل کے اندر ہے, اس کا کوئی خاندانی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, اور اس کے باوجود انہوں نے ایک ایسے شخص کو اپنی پارٹی کا چیئرمین بنا دیا جس کو جانتا تک کوئی نہیں تھا, بھلے ان کا پاسٹ کچھ بھی ہو, ان کو جانتا تک کوئی نہیں تھا. تو یہ کریڈٹ ایٹ لیسٹ خان صاحب کو دینا پڑے گا. اس سے پہلے یہ کریڈٹ ایم کیو ایم کے پاس تھا, ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ ایسے خاندانی بیک گراؤنڈ سے نہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق, وہ آ جاتے تھے. لیکن اب تو یہ تمام تر جو ملکہ ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. اچھا جی, نون لیگی ایک سینیٹر ہیں جنہوں نے حال ہی میں واویلا مچایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے. ان کا نام ہے سینیٹر مشاہد حسین سید. وہ کیا کہتے ہیں, عمران خان سیاسی قیدی ہیں, جرم نہیں کیا, انہیں رہا کیا جائے اور مخصوص نشستیں بھی ان کو واپس کی جائیں. سینیٹر مشاہد حسین سید نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اس طرح کے کامنٹس دیتے ہیں, اور یہ بڑے پن کی بات ہوتی ہے. سینیٹر مشاہد حسین سید جو ہے وہ مقتدر قوتوں اور ان کے حلقوں کے بھی بڑے قریب ہیں. پاکستان میں جب ٹرانسفر آف پاور ہوا ہے تو ان کی ایسے حلقوں کے ساتھ تعلقات کے باعث جو خبریں تھیں وہ ہمیشہ درست ثابت ہوئی ہیں. مشاہد حسین سید صاحب جو ہے آلریڈی ایک جرنلسٹ بھی رہ چکے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ بات کتنا دم رکھتی ہے, کیا اس کے اندر کوئی خبر ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. آگے چلتے ہیں جی. رہنما عظمیٰ بخاری صاحبہ اب وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی. وہ کیا کہتی ہیں, مردوں کو دھمکی نہیں پیار سے سمجھاؤں گی کہ خواتین گھر کا اہم حصہ ہوتی ہیں. یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے. اب اللہ کرے کہ آپ کی یہ بات ماننے والے مان بھی جائیں, پر میں اتنا کہوں گا کہ کیسے کر لیتے ہو یار. آگے رانا ثناء اللہ صاحب, یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ عمران خان جیسا فتنہ خیبر پختونخوا میں دوبارہ جیت گیا, اور ملک کی بڑی ہی خوش قسمتی, اس خوش قسمتی کو میں کہتا ہوں کہ آپ سلوٹ ماریں. ملک کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ 2 عدد خاندان جیت گئے ہیں, وہ پار میں ہیں فیڈرل میں اور پنجاب میں اور جگہ جگہ, اور اپنی مرضی کے بندے ان کے رکھے جا رہے ہیں. یہ ملک کی خوش قسمتی ہے, اور جو عمران خان جیتا ہے وہ بدقسمتی ہے. یار کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو, اللہ کی قسم. آگے جی. مریم نواز شریف صاحبہ, خواتین کا ایک دن نہیں ہوتا, 365 دن خواتین کے دن ہوتے ہیں. واہ جی واہ واہ, راتیں بھی انہیں کی ہوتی ہیں جی. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے. آگے مریم نواز صاحب, مجھے بھی اپنی پارٹی میں جگہ بنانے کے لیے 12-13 سال بہت محنت کرنا پڑا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا اللہ کو چھت بات تو نہیں گر گئی. 12-13 سال محنت,
اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آؤٹ آف پارٹی لوگ ہوتے ہوں گے جن کا خاندانی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، ان کو تو محنت کرنے کے لیے پھر پوری پوری نسلیں لگانی پڑتی ہوں گی، 3 4 4، اگر آپ کو 12 13 سال لگ گئے یار. مطلب یار کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. اب آ جاتے ہیں ہم عمران ریاض خان صاحب پہ. عمران ریاض خان صاحب کو صبح ضمانت پر رہائی ملی ہے. ہی واز ان ہائی اسپرٹس، اور ان کو جیل سے لانے کے لیے تقریباً 3 گھنٹے کی تگ و دو کی گئی. انہیں لایا نہیں جا رہا تھا. پھر سوشل میڈیا کے اوپر واویلا مچا. پھر اچانک پتہ چلا کہ عمران ریاض خان کو رہا کر دیا گیا. شروع میں آپ نے ویڈیوز ملاحظہ کر لی ہیں. عمران ریاض خان اپنی فیملی سے مل چکے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ گھر پہنچے ہیں تو ان کے بچوں سے ملاقات کی جو ویژولز ہیں میں نے آپ کو شروع میں بھی دکھا دیے. ایک صحافی تو رہا ہو گئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ ان کو کسی دوسرے مقدمے میں انوالو نہ کیا جائے. اور اب اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ یوٹیوب کے اوپر کتنے دن میں ایکٹیو ہوتے ہیں. اسد طور جو دوسرے صحافی ہیں، ان کا 14 مارچ کو ان کے کیس کی دوبارہ سنوائی ہے. 14 مارچ تک ان کو ضمانت نہ مل سکنے کی بات کہی گئی ہے. تو امید واسق ہے کہ رمضان میں ان کا بھی جو یہ مشکل وقت ہے کٹ چکا ہوگا اور ان کو ضمانت مل چکی ہوگی. حالات بہت تنگ ہیں تمام پاکستانیوں کے لیے. یہ جو شکلیں اب آ چکی ہیں، ان شکلوں سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوگا. جو کامبو بنایا گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اب لمبا ہی چلے گا پاکستان کی گڈ ول کے لیے. اب دیکھتے ہیں، لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.